بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم تو سب سے زیادہ حق طاقت یہ قوت سے مراد صرف طاقت ہی نہیں، صرف طاقت ہی مراد نہیں ہے. اور حدیث شریف دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے کمزور مومن سے. کمزور مومن سے ایک طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. کیا مراد ہے طاقت سے؟ یہاں پر طاقت سے مراد صرف جسمانی طاقت ہی نہیں ہے بلکہ ہمت، حوصلہ افزائی، جی ہر چیز اس میں شریک ہو جاتی ہے. طاقت سے مراد قوت سے مراد. تو یہ چیزیں ہیں جو کھیل کی اہمیت و افادت پر ترجیح دیتے ہیں. اسی طریقے سے شمائل الترمذی اگر مطالعہ کریں اس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے بھی نہیں تھے، ایک دم سب سے زیادہ لمبے بھی نہیں تھے اور اتنے پستقد بھی نہیں تھے، اتنے لمبے بھی نہیں اور اتنے پستقد بھی نہیں، بلکہ معتدل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں گوشت ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں میں گوشت ہوا کرتا تھا اور شولڈر کندھے دونوں ایک دم برابر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو کہ آج دلچسپ بات یہ ہے کہ آج یہی چیز مطلوب ہے، آج یہی چیز مطلوب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اوصاف پر مبنی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھانچہ بالکل شمائل الترمذی سے یہی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوی تھے، طاقتور تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، سست نہیں تھے، کاہل نہیں تھے. اور یہ کھیل ایک نشاط کی علامت ہے، ایک طاقت کے اظہار کی علامت ہے. جی جس میں طاقت کا اظہار ہوتا ہے، قوت کا اظہار ہوتا ہے، ایک ہمت، ایک حوصلہ افزائی، اس کا نام کھیل ہے. چلیں وہ کون سے کھیل ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث میں اگر مطالعہ کریں، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، وہ کون سے کھیل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھیلے جاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت دی ہے. سب سے پہلی چیز ان کھیلوں کی فہرست میں پہلی چیز ہے تیر اندازی. تیر اندازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ سنو، اسمعو، کہا کہ سنو، غور سے سنو، تیر اندازی ہی طاقت ہے. 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول، سنو تیر اندازی ہی طاقت ہے، سنو تیر اندازی ہی طاقت ہے. اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ احد کے موقع پر صحابہ اکرام باقاعدہ طور پر تیر انداز تھے، تیر چلانے میں ماہر تھے کچھ صحابہ اکرام. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کا اگر نقشہ ہمارے سامنے لائے، جنگ احد جو واقع ہوئی تھی سن 3 ہجری میں، کیا ہے اس کے نقشے میں؟ اس کے نقشے میں بات یہ ہے کہ کافروں کے پلان کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا مسلمانوں میں کہ کیسے کیسے فرقے کو تقسیم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کافروں کے پلان کے مطابق کیا. کافروں کا پلان کیا تھا کہ کچھ فوجی جنگ کے میدان میں تلواروں سے جنگ کرتے رہیں گے اور کچھ فوجی جو خالد بن ولید ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں کچھ فوجی گھوڑ سوار کے طور پر جن کے پاس سوار تھے وہ شمال طرف تیار تھے تاکہ یہاں جنگ ہوتی رہے اور ہم اچانک ایک مجمع کے طور پر آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ پلان کس کا تھا؟ کافروں کا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پلان کیے دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد، یہ احد کا پہاڑ تھا، تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کی لمبائی. جی جو مدینہ جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہوں گے احد وہ مقام بھی دیکھے ہوں گے جہاں پر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں. جی اور وہاں جانا زیارت کرنا بھی سنت ہے. تو اگر آپ دیکھیں
اس کے اپوزٹ میں، احد کے اپوزٹ میں ایک پہاڑ ہے چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں جبل رمات. جبل رمات اس پہاڑ کا نام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو جنگ کے میدان میں بھیجا اور اس میں سے 50 صحابہ اکرام، تاریخی باتیں مختلف ہیں، 50 تھے، عدد میں اختلاف ہے تھوڑا، مگر اکثر جو روایتیں ملتی ہیں تاریخی روایتیں کہ 50 صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جبل رمات پر بھیجا. اور وہ صحابہ اکرام تیر اندازی میں ماہر تھے، تیر انداز تھے، زبردست تیر چلانے میں، نشانہ بازی تیر کے معاملے میں بہت زبردست تھے وہ صحابہ اکرام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہاں مقرر کیا. کس لیے مقرر کیا؟ تاکہ یہ خالد بن ولید کی جو گروپ ہے، جن کی سرپرستی میں پوری جو گروپ ہے کافروں کی، ان کو روک رکھے، یہ لوگ آگے نہ بڑھیں. اگر تیر برابر برستی رہی تو کوئی آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا. برابر تیریں برسا رہے تھے اور ادھر یہاں پر کافروں کا خاتمہ ہو رہا تھا. بہرحال اس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کچھ صحابہ میں اختلاف ہو گیا مطلب اور مفہوم میں سمجھنے میں، تو اس کے بعد مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوا. تو دیکھیے مقصد کیا ہے اس میں میرا کہنا، محل شاہد کیا ہے کہ کچھ صحابہ اکرام، 50 صحابہ اکرام ایسے تھے جو جنگ میں تیر انداز ماہر تھے تیر چلانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جبل رمات پر مقرر کیا تھا. تو یہ ایک کھیل تھا جو عہد رسالت میں کھیلا جاتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹریننگ کی اہمیت دیتے تھے تاکہ پتہ نہیں کب دشمن آ جاوے مسلمانوں پر حملہ کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا بیک گراؤنڈ ایک دم تیار کر رکھتے تھے. دوسرا کھیل ہے گھوڑ، جی گھوڑا چلانا، جی یا ہارس رائڈنگ جس کو کہتے ہیں. اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک کمپٹیشن کروایا ایک دن کہ کون ہے سب سے زیادہ تیز چلانے میں، جو گھوڑا چلانے میں ماہر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کمپٹیشن مقابلہ بھی کروایا اور جیتنے والے کو انعام سے بھی نوازا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت ضروری چیز ہے. اور جیسے آج کے دور میں جیسے گاڑیاں ہیں، الیکٹرانک گاڑیاں ہیں، فلائٹ ہیں، مطار وغیرہ، یہ ٹرین ہے، یہ سب نہیں ہوا کرتے تھے. گھوڑ سواری ہوا کرتے تھے. اگر چور کہیں چوری کر کے بھاگ جائے تو باقاعدہ طور پر گھوڑ سوار پر تیزی سے جاتے تھے اور اس کو پکڑا جاتا تھا اور پورے مدینے کی نگہبانی کی جاتی تھی اس گھوڑ سواری کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں کچھ صحابہ اکرام جو گھوڑ چلانے میں ماہر تھے، مدینے کے اطراف، کچھ شمال کی طرف، کچھ جنوب کی طرف، الگ وہاں پر لوگوں کو رکھتے تھے تاکہ لوگوں کی نگرانی ہوتی رہے برابر گھوڑے پہ کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، کہاں پر زبردستی ہو رہی ہے، کہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو گھوڑ چلانے والے لوگ باقاعدہ طور پر نگران کے طور پر نگرانی کیا کرتے تھے. یہ دوسرا کھیل ہے. ایک اور کھیل تیرنا جسے کہتے ہیں سوئمنگ. تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ظاہر سی بات ہے سوئمنگ کرنے سے نشاط آتا ہے، جی چستی آتی ہے اور اسی طریقے سے اعصاب، ریشوں میں، ہڈیوں میں ایک ریلیف ملتا ہے اس میں بھی، اور اسی طریقے سے جسم میں طاقت بھی ملتی ہے تیر کرنے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ چار چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو کہ جائز نہیں ہے سوائے چار چیزوں کے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کا، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ جائز ہے اور اس میں ثواب بھی ہے. اور دوسرا کھیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ گھوڑے کو سدھانا، یہ بھی ایک اس میں بھی باعث ثواب کی بات ہے. اور تیسرا کھیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ دو خطوں کے درمیان، دو لائنوں کے درمیان دوڑنا. اور چوتھی چیز جو ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ، تیر سیکھنا، تیر سکھانا. ان چاروں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر وہ چیز لہو و لعب ہے سوائے ان چار چیزوں کے. مگر اصل بات یہ ہے کہ اگر ان شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق اگر ہو، شریعت کے اصول اور ضوابط کے اگر مطابق ہو تو ضرور اس میں ثواب ملے گا. یہ تیسرا کھیل ہو گیا.
چوتھا کھیل پیدل واکنگ جسے کہتے ہیں ہم لوگ، جی واکنگ، اور اس میں بھی واقعی جو ہے بڑے فوائد ہیں، اس میں واکنگ کرنے سے، چلنے سے زیادہ فوائد ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں آپ، مرض شکایت، شوگر کی شکایت لے کر کے جائیں، بی پی کی شکایت لے کر کے جائیں، جی کمزوری، کوئی بھی کمزوری کی شکایت لے کر کے جائیں تو ڈاکٹر کیا صلاح دیں گے؟ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ واک کرو، جتنا آپ واکنگ کریں گے، جتنا آپ حرکت کریں گے، اتنا آپ کے لیے، جسم کے لیے فائدہ ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں اس میں اکثر عبادتیں جو ورزش میں شامل ہیں، اس میں اکثر عبادتیں ایسی ہیں جو ورزش میں شامل ہیں۔ کیسے؟ جیسے نماز ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس میں اعضاء کھلتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ آپ دیکھیں ایک نمازی اور غیر نمازی، اس کے اندر جو نشاط ہوتا ہے، جو چستی ہوتی ہے، وہ بنسبت غیر نمازی کے اندر وہ چستی نہیں ہوتی، کاہلی ہوتی ہے، اس کے اندر سستی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان جب رات میں سو جاتا ہے ایک بندہ، تو شیطان آتا ہے اس کی گدی پر 3 گھنٹیاں باندھ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی صبح فجر کی اذان ہوتی ہے اور وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، پھر نیند کے بعد کی دعا پڑھتا ہے۔ کیا دعا ہے نیند سے اٹھنے کی بچوں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو 1 گھنٹی کھل جاتی ہے۔ پھر جاتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا، واشہد ان جی لا شریک لہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اگر دوسری یہ دعا پڑھتا ہے تو دوسری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے۔ اور تیسری چیز، پھر مسجد میں داخل ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گھنٹی بھی کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، تو شخص ایک دم ایکٹیو طور پر، ایک دم ریلیف ہو کر کے اس نے صبح کی۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، ایک دم ایکٹیو ہو کر کے اس نے صبح کی، ایک دم نشاط تندرستی کے ساتھ اس نے صبح کی۔ اب اس کے اپوزٹ جو شخص جن کی صبح 11 بجے ہوتی ہے، جن کی صبح ظہر کے وقت ہوتی ہے، جن کی صبح 10 بجے ہوتی ہے، جن کی فجر ادا نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کاہلی سے اس کی صبح ہوتی ہے، اس نشاط سے، اس تندرستی سے اس کی صبح نہیں ہوتی ہے، بلکہ کاہلی پن آ جاتا ہے اس کی صبح میں، اس کے دن میں، پورے دن میں اسے ایک کاہلی آ جاتی ہے، ایک سستی آ جاتی ہے اس کے دن میں۔ تو دیکھیں آپ، شریعت کی جتنی عبادتیں ہیں اکثر عبادتیں ورزش میں شامل ہیں۔ حج لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ طواف 7 چکر سواری کے بنسبت، ہاں اس میں اگر واقعی چلنا نہیں آتا، چلنے میں دشواری ہے تو اس کے لیے چھوٹ ہے، جی چھوٹ ہے، ویل چیئر میں وغیرہ میں آپ طواف کر سکتے ہیں۔ جو 7 چکریں ہیں کیسے کرنا ہے؟ چل کر کے کرنا ہے، واکنگ کے ساتھ کرنا ہے، ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس میں دلچسپ بات ایک اور یہ ہے کہ اس میں کی شروع کی 3 چکریں کیسی ہونی چاہیے؟ الرمل، تیز ہونا چاہیے، تیزی سے ہونا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات بیان کیے گئے ہیں، علتیں کئی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک علت یہ ہے تاکہ کافروں کو اسلام کی، مسلمانوں کی طاقت واضح ہو۔ شروع میں کیا کہا اللہ کے رسول؟ ہم 7 چکروں میں شروع کی 3 چکریں تیز ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ کافروں کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو، اس کا اظہار ہو۔ کئی علتیں بیان کی، اس میں یہ بھی ایک علت بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے صفا کے پاس لے لیں آپ، سعی لے لیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ بھی مستقل ایک ورزش ہے۔ پھر حج کے موسم میں آ جائیں آپ، جی مینا کو جانا، مسجد الحرام سے نکل کر کے مینا کو جانا، چل کر کے جانا زیادہ افضل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر مینا سے عرفہ جانا، پھر عرفہ کے بعد عرفہ سے مزدلفہ جانا، پھر کنکری مارنے کے لیے پیدل
چل کر کے آنا، پھر وہاں سے اپنے اپنے خیموں میں جانا، پھر کنکری مارنے کے لیے پیدل چل کے آنا، یہ تمام عبادتیں اگر دیکھا جائے تو سب کے سب ورزش میں شامل ہیں۔ روزہ رکھ لیں، روزہ دیکھ لیں آپ، روزہ حفظان صحت ہے، صحت کی حفاظت کرتا ہے روزہ جی۔ اچھے اچھے پیشنٹ جو ہے رمضان جیسے ہی آتا ہے ان کے لیے ایک ڈائٹنگ کا مہینہ ہو جاتا ہے جی، ایک ڈائٹنگ کا مہینہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ خود ایک ڈائٹنگ کا مہینہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو روزہ لے لیں آپ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو آنے کے لیے کیا کہا؟ چل کر کے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو قدم قدم پر اس کے ایک نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک گناہ مٹتے جاتا ہے۔ اس فضیلتیں آپ یہ سب عبادتیں اگر غور کیا جائے تو تمام عبادتیں یہ ظاہر کرتی ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام اکثر عبادتیں ورزش سے متعلق ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں ماہر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہوتا ہم لوگوں کو بہت تیز چلتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور چلنے کے بعد ہم لوگ مشقت محسوس کرتے تھے، بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے۔ ایک پہنچنے کے بعد جس مقام پر پہنچنا ہے وہاں پر ہم پہنچنے کے بعد ایک مشقت محسوس کرتے تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہیں کرتے تھے، قوی تھے، چلتے تھے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جہاں پر پتھر پھینک کے مارے لوگ، طائف، ہاں مکہ سے طائف جو دعوت کی غرض سے گئے، چل کر کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً کتنے کلومیٹر پتا ہے؟ 110 کلومیٹر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے گئے، گھر گھر دروازہ دروازہ کھٹکھٹائے، اہل ستم کے پتھر کھا کے گل برسانے والے ہیں جی، دروازہ دروازہ کھٹکھٹائے، وہاں جا کر کے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ لوگوں نے کیا کیا؟ پتھر برسا کے مارے، پتھر پھینک کے مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں آ کر کے سست ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خون سب بہ رہا ہے، سوکھ گیا ہے جوتوں میں خون۔ ایسی صورت میں فرشتے آ کر کے، تو بہرحال واقعہ طویل ہے، مقصد کیا ہے مجھے بتانے کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو طائف گئے وہ پیدل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ 110 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت عبادتوں کے ذریعے، یہ ورزش باقاعدہ طور پر واکنگ، اس میں کئی فوائد ہیں اور فائدے ہی فائدے ہیں اس میں۔ اس کے ساتھ دوسری چیز، شریعت اسلامیہ میں جو کھیل مستحب ہے وہ ایک کھیل ہے رننگ ریس، دوڑنا، دوڑ لگانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ کھیلے تھے، رننگ کیے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ بن خطاب اپنے باپ اور حضرت زبیر بن العوام، ان دونوں میں کمپٹیشن ہوا، دوڑ کا کمپٹیشن ہوا دونوں میں، حضرت عمر اور حضرت زبیر بن العوام۔ پہلی مرتبہ حضرت زبیر بن العوام بازی مار گئے، کہا جیسے ہی پہنچے بازی میں، کہا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ پھر دوسری مرتبہ کئی سالوں کے بعد پھر دوڑ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازی مارے اور یہی جملہ ادا کیا، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ تو یہ دوڑ، یہ بھی شریعت میں مستحب کھیل ہے۔ اور تو اور حضرت سلمہ بن اکوع، یہ رننگ میں ماہر صحابی تھے، حضرت سلمہ بن اکوع، یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے ہم لوگ، ایک مرتبہ سفر میں تھے تو ایک نوجوان تھا، انصار نوجوان تھا، وہ لوگوں کو بہت ابھار رہا تھا، سفر میں تھے، جا رہے تھے کہ ابھی مدینہ پہنچنا تھا ہم لوگوں کو، بہت ابھار رہا تھا لوگوں کو کہ کون ہے یہاں سے میرے ساتھ بازی کے لیے آ جائے، رننگ کے لیے آ جائے، کوئی ہے؟ بار بار دہرا رہا تھا یہ جملہ، کون ہے جو ہمارے ساتھ بازی میں وہاں تک پہنچ جائے۔ اور وہ اس کی تاریخ یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی کو بھی جیتنے نہیں دیا رننگ میں۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع کو پک رہا تھا، آخرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے میں اس کے ساتھ دوڑ لگا لوں۔ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. پھر حضرت سلمہ بن اکوا بازی مار گئے, مدینہ پہنچ گئے. اس سے پہلے کہا کہ میں جیت گیا. کہا حضرت سلمہ بن اکوا نے میں جیت گیا. دیکھیں رننگ ریس, یہ دوڑ, یہ بھی جو ہے شریعت میں ثابت ہے. اور اسی طریقے سے نیزہ بازی, ہتھیار چلانا سیکھنا, جی ہتھیار سیکھنا مقصد اس کا ہو. انشاءاللہ میں مقاصد, اس کے اصول و ضوابط سب سے آخر میں بتاؤں گا میں اس کے مقاصد کیا ہو. تو نیزہ بازی یہ بھی شریعت میں ہے. عید کے موقع پر حبشی حضرات مسجد کے صحن میں نیزہ بازی سیکھ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر میں چھپا لیا, اپنے پیچھے کر لیے, اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور کندھے کے درمیان یہاں سے میں دیکھ رہی تھی یہ کھیل حبشیوں کا. نیزہ بازی جی یہ کھیل بھی شریعت میں منقول ہے, مطلوب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کھیل کشتی. جی کشتی ایک مشہور شخص تھا, پہلوان شخص تھا مدینے میں, رکانہ جس کا نام تھا. امام ابو داؤد اپنی کتاب المراسیل میں اس کو ذکر کیے ہیں کہ رکانہ بہت اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بازی کی تھی, کشتی کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس شرط پر کہ اگر میں جیت جاؤں, یہ دوسری روایتوں میں ملتی ہیں کہ اگر میں جیت جاؤں تو اسلام قبول کر لے گا. اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑا تھا. اور ایک کشتی کے مانند ایک گیم ہے کبڈی, یہ اسی طریقے کا تقریباً یہ ایک کھیل ہے. تو یہ کچھ کھیل ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں, جو عہد رسالت میں یہ کھیل کھیلے گئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت و افادیت پر زور ڈالا تھا. ابھی آئے, وقت بھی بہت مختصر ہے. وہ کون سے کھیل ہیں, وہ کون سے اصول ہیں, وہ کون سے ضوابط ہیں جن کو ہم سامنے رکھ کر کے کھیل کھیلنا چاہیے. کھیل سے ہمارا مقصد نیت میں فرق آ جاتا ہے. پہلی چیز دیکھیں, اگر کوئی بھی کھیل کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں اس میں نیت درست ہو. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. سب سے پہلی چیز نیت صاف ہو, نیت صاف ہو ہماری. کھیل سے یہ نیت ہونا چاہیے کہ ہماری ورزش ہو جائے. جی کامیابی تو ہر کوئی چاہتا ہے, اصل مقصد اسی کو نہ بنائے کہ مجھے جیتنا ہی ہے, یہ مقصد نہیں. انشاءاللہ مجھے جیتنا ہے, انشاءاللہ مجھے جیتنا ہے. اور صاف نیت ہو, نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو, نیت میں کسی کے ساتھ دشمنی اتارنا مقصود نہ ہو, یا پھر کسی سے دوستی کرنا مقصود نہ ہو. جی پورے انصاف کے ساتھ کھیل, جب کھیل کے میدان میں اتر جائے تو جم کے کھیلنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام سے بھی نوازا تھا. انعام سے بھی, گھوڑ سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑایا تو انعام سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا تھا. تو سب سے پہلی چیز نیت درست ہو. مقصد جو ہے یہاں پر کھیلنا ہے, پوری شریعت کے قوانین کو, ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے, کوئی مخالفت نہ ہو شریعت کی, ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے سب سے پہلے نیت درست کرنا چاہیے. اور نیت جیسی نیت رہے گی ویسا اجر ملے گا. اگر نیت اچھی ہے ثواب ملے گا, اگر نیت بری ہے ظاہر سی بات ہے گناہ ہوئے گا نہیں ہوئے گا گناہ. اور جتنی نیت ایک بیس کے مانند ہے, سمجھ آئیے, ایک بلڈنگ کی بیس کے مانند ہے, ایک پائے کے مانند ہے. اگر نیت جتنی مضبوط رہے گی بلڈنگ کیسے رہے گی, اتنی مضبوط ٹھہرے گی. اور نیت جیسے ہی کمزور ہو, پایا کمزور ہو تو بلڈنگ کیا ہوگی, گر جائے گی. تو ویسا ہی معاملہ ہے, چاہے آپ نیت چھوٹی ہی نیت مگر جو ہے مضبوط ہو تو کتنی ہونا اتنی اونچی بلڈنگ تک ہم بنا سکتے ہیں. مگر پایا ہی کمزور ہو, چاہے کتنا ہی بڑا تو چھوٹی سی چھوٹی بلڈنگ بھی اس کے اوپر نہیں کھڑ پائے گی. تو اس لیے پہلی چیز ہماری نیت صاف ہو اس کھیل کے لیے. دوسری چیز, اس کھیل سے دوستی دشمنی یہ معیار نہیں ہونا چاہیے. پورے اخلاق کا ثبوت دینا ہے اس کھیل میں.
دیکھیے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، دور خلافت میں حضرت زبیر بن العوام باقاعدہ طور پر ایک مشاور ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور کبھی بھی ان کے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز آئی نہیں، دوڑ ہوتا تھا، کھیل ہوتا تھا، کھیل میدان تک، کھیل میدان تک، ہماری پوری زندگی کا مقصد دوسرے تمام چیزیں چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں، صرف جیت کو ٹارگٹ بنا لیے، اور جو شخص سامنے والا اچھا کھیل رہا ہے اس کو ایک دشمن کے طور پر ہم نظر دوڑا رہے ہیں کہ اس کو اگلے مقابلے میں دیکھ لیا جائے، اس سے دشمنی پوری نکال لی جائے. نہیں، یہ کچھ فائدہ نہیں ہے. پورے اخلاق کا ثبوت ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان پورے شریعت کے قوانین کے مطابق کھیل رہا ہے. فلاں ٹیم وہ جیت رہی ہے، ان کی غیبتیں، ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اور ان کے تعلق سے برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کے خلاف پتہ نہیں کیسے کیسے پلان بنائے جا رہے ہیں. ہاں پلان ہو، کھیل کے ہو، کمزوریاں ضرور دیکھیں، آپ کمزوریاں ضرور دیکھیں سامنے والی ٹیم سے، مگر ان کمزوریوں سے دشمنی مطلوب نہ ہو، آپ کی جیت مقصود ہو. آپ کی کوشش کریں، جیتنا ہارنا تقدیر کا معاملہ ہے. جیتنا ہارنا یہ تقدیر کا معاملہ ہے. تو یہ چیز جو ہے اس سے دشمنی دوستی کا معیار بھی نہیں بنانا چاہیے. تیسری چیز، اور انشاءاللہ پوری امید ہے یہ چیز تو ہمارے انشاءاللہ اس کھیل میں، یہ جو کھیل ابھی کھیلا جا رہا ہے اس میں تو بالکل نہیں ہو پائے گا، وہ ہے مرد و زن کا اختلاط. مرد و زن کا اختلاط. جنس بھی آ گئے ہیں، لیڈیز بھی آ گئے ہیں. باقاعدہ طور پر لیڈیز دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کھیل، دیکھیں اگر بندوبست ہو سکتا ہے تو پورے حجاب کے ساتھ، پورے نقاب کے ساتھ، ان کی ایک خاص جگہ وہ دیکھنا اگر چاہتی ہیں تو ہو، کیوں نہ ہو، ثابت ہے باقاعدہ طور پر. مگر ان کو بھی میدان میں لا لیے، مرد بھی کھیل رہے ہیں، عورتیں بھی کھیل رہی ہیں، کوئی چیز کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے. جیسے آج کے کھیل ہیں، آج کے کھیل ہیں مساوات کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، ایکوالٹی، جنس اور لیڈیز ایکوالٹی، اس کے نام پر آج عورتوں کو بھی میدانوں میں لا لیا گیا ہے، عورتوں کو بھی میدانوں میں لا لیا گیا ہے. تو ہمارا مقصد ہمارے کھیل میں یہ چیز قطعاً نہ ہو کہ مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہے ہیں، دونوں کا کھیل ایک ساتھ ہو رہا ہے، جس میں کوئی شریعت کے قوانین کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے، جن چیزوں سے شریعت نے روکی ہے ان چیزوں کا خیال نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بھی چیز کا، اس چیز کا بھی خیال ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لباس اور پوشاک بالکل اسلام کے مطابق ہو. پتہ نہیں کھیل کے میدان میں جب آ جاتے ہیں تو لباس، ایسا لباس، اتنا ٹائٹ لباس جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں. یا پھر یہ ذہن میں رکھیں آپ، پردہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ پردہ مرد کے لیے بھی ہے. کون سا ہے پردہ؟ مرد کا پردہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ مرد کا پردہ ہے. ایسے شارٹس پہن کے کھیل رہے ہیں جس میں گھٹنا ظاہر ہو رہا ہے، نہیں، قطعاً نہیں، یہ شریعت کا لباس نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ جو آدم و حوا کا معاملہ ہے جنت میں، جو جنت سے نکالا گیا تھا، اس میں کئی مقاصد ہیں. اس میں ایک مقصد ہے لیُریَہُمَا سَوْآتُہُمَا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، کہ شیطان کا مقصد جنت سے ہی نکالنا نہیں تھا بلکہ دونوں کو برہنہ کرنا تھا، دونوں کو برہنہ کرنا تھا. جب ایسے ہی ہوا، کیوں؟ لیُریَہُما سواتهما، تاکہ ایک دوسرے کو برہنہ دیکھ سکیں. تو مرد کا بھی پردہ ہے میرے بھائی. مرد جو ہے، جو اسلامی لباس ہے، اس کا باقاعدہ طور پر خیال ہو. اگر میدان میں آ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کریں گے کرتا پاجامہ پہن کے کھیلیں آپ، نہیں، جو میدان کا لباس ہے اس کو استعمال کریں، اچھی بات ہے، اس کو استعمال کریں، مگر ایسا ہو کہ ٹخنے سے نیچے لگڑ رہا ہے وہ پینٹ، ٹخنے سے نیچے جھول رہی ہے وہ پینٹ، یا پھر اتنا اوپر کے گھٹنا ظاہر ہو رہا ہے، ایسا لباس نہ ہو. لباس ہمارا پورا شریعت کے مطابق، جس سے ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چھپ جائیں. تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تھا، وہ بہت شرمیلے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ
वसल्लम। बहुत शर्मीले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर्दे का बहुत ख्याल करते थे अल्लाह के रसूल, अपने आज़ा का बहुत ख्याल करते थे अल्लाह के रसूल। तो लिबास और पोशाक हमारे खेल में उसका बिल्कुल जो है ख्याल किया जाए, ये एक बात है। और इसके साथ एक आखिरी उसूल में ये बता दूं आपको कि इस खेल से उम्मत मुस्लिमा का कुछ फायदा हो, इस खेल से उम्मत मुस्लिमा का कुछ फायदा हो। जाहिर सी बात है इसमें एक फायदा हो रहा है, आप लोगों को क्या मालूम होता है? जवाब दें इंशाल्लाह। ये जो खेल रहे हैं क्या फायदा होगा इसमें? सिर्फ जीत हार, हमारे टीम जीते हमारे टीम जीते, ये मकसद है? मुख्तलिफ जगहों से सब लोग नौजवान आ रहे हैं, मुख्तलिफ सेंटर से लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं, क्या मालूम होएगा इसमें? भाईचारगी मालूम हो रही है, मोहब्बत आएगी इससे दिलों में जी। अगर उसके मुताबिक खेलें, शरीयत के मुताबिक खेलें, तो इसमें इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, मोमिन एक दूसरे के भाई हैं, भाई भाई हैं। मोहब्बत जाहिर हो रही है जी। दूसरों के लिए वक्त नहीं मिलता हमारे पास, एक वक्त बना करके सब लोग आए, एक मैदान में उतरे हैं जी, उसमें बाकायदा तौर पर मोहब्बत हो, आपस में मोहब्बत हो, उसका नतीजा मोहब्बत निकले, भाईचारगी इसका नतीजा निकले। तो ये तमाम फवाइद का ख्याल करते हुए और खेल भी, देखिए एक स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स को इतना मकसद ना बना लें। देखिए हराम हो जाएगा, कब हराम होएगा खेल? खेल कब हराम होएगा जी? जब उसमें शर्त आ जाए, जुआ आ जाए तो खेल हराम हो गया। शर्त अगर दोनों तरफ से शर्त आ जाए कि इधर से 100 रुपया, इधर से 100 रुपया, जो टीम जीतेगी उसको 200 रुपया, तो हराम हो गया, खेले जुआ हो गया। इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। वल मैसिर, मैसिर कहते हैं जुए को कहते हैं, ये जुआ शैतान के अमल में से है, ये रिज्स काम है, फज्तनिबू, इससे बच के रहना है। तो ये हराम हो गया। और इसी तरीके से मकरूह कब हो जाएगा? नमाज छोड़ दिए हम, नमाज का वक्त है, खेल खेल खेल, सुबह फजर से या 10 बजे से शुरू करता है, शाम तक खेलता है, ना ज़ोहर ना असर ना मगरिब, फिर अगर कि इतना थक गया, इतना थक गया, इतना थक गया कि नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं हो रहा, उसको हाथों पैरों में दर्द शुरू हो गया जी, नमाज के लिए भी नहीं जा सकता, सुस्त हो गया, बीमार हो गया, ऐसे भी नहीं, ये भी नहीं। खेल से ये नहीं होना है, बल्कि जो है हम अपनी नमाजों का ख्याल रखें जी, अपनी नमाजों के वक्त खेल को छोड़ दिया जाए। क्यों? खेल नमाज से अफजल है, वरना जो है मकरूह हो जाएगा खेल। ऐसा खेल जो आज खेला जाता है, मुसलमानों की टीम का नाम दिया जाता है, नमाज का वक्त होता है, बेहिजाबी होती है, पूरा कैमरे में दिखाया जाता है। और हाँ, खेल ये हर खेल देखने के एतबार से लहव व लईब है, देखने के एतबार से, कौन सा देखने के एतबार से? वो नहीं जो इस्लामी रूल्स के मुताबिक जो खेले जाते हैं, अगर उस खेल को देखा जाए तो मुस्तहब भी हो सकता है, मुबाह भी हो सकता है। अगर ऐसे खेल जहां पर इख्तिलात हो रहा है, बेहिजाबी हो रही है, पूरे उसूल के साथ नहीं खेला जा रहा है, देखने से हमारी नमाज जा रही, जैसे आज के क्रिकेट देखते हैं, उसमें गंदे गंदे कैमरों में जो है तस्वीर दिखाए जाते हैं जी, नमाज के वक्त में भी खेलते हुए जाते हैं और अपनी नमाज छोड़ करके हम खेल देख रहे हैं। तो ऐसी इन तमाम चीजों से अगर बच करके खेलें तो ये खेल हमारे लिए मुस्तहब होता है, हमारे लिए इबादत हो सकता है ये खेल। अगर हम उन उसूल से हट करके खेलें तो यही खेल क्या होगा? हमारे लिए हराम हो सकता है, मकरूह हो सकता है। तो बाकायदा तौर पर खेल के जो ज़वाबित हैं, जिनको मैंने मुख्तसर तौर पर जिक्र किया है, इनको मद्देनजर रखते हुए इन तमाम खेलों को खेला जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को ताकत अता फरमाए, मुसलमानों में क़ुव्वत अता फरमाए, मुसलमानों में हर नाहिये से बाकायदा तौर पर उसूल व ज़वाबित के मुताबिक मुसलमानों को खेल खेलने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइलिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ताला फज़ीलत शेख हाफिज अबू अब्बास इमरान मदनी के इल्म में, सेहत में बरकत अता फरमाए। इन्होंने बहुत ही जामी और बहुत ही जो जरूरत है आज के खिलाड़ियों को, इतना अच्छा खिताब फरमाया। और आज का ये प्रोग्राम जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये खास खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। वो खिलाड़ी जो हमारे आइंदा आने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और वो
शायद बहुत ही कम ही हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो भी हैं वो इन सुनी हुई बातों पर अमल करेंगे और अपने दीगर साथियों को जो है ये पैगाम पहुंचाएंगे और उन्हें भी एक सच्चे मुसलमान की तरह जिस तरह खेलना चाहिए इंशाअल्लाह वो उन्हें ये पैगाम देंगे। मोअज़्ज़िज़ भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सलफी एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ये हमारा तीसरा टूर्नामेंट है। जैसा कि हम ऐलान किए हैं कि ये टूर्नामेंट का मकसद हमारे नौजवानों में जो खासकर ऐसी आदतों में मुलव्वस हैं, नशा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, फहाशी, इस तरह की जो बुरी आदतों में मुलव्वस हैं और दीन से दूरी और अल्लाह से जो है अल्लाह की ला इल्मी, अल्लाह को नहीं पहचानना, इस्लाम को नहीं जानना, ये सब चीजें हमारे नौजवानों में सिर्फ नाम के तौर पर आज अक्सर हमारे नौजवान जो है मुसलमान हैं, वरना उनके अकीदे और उनके अंदर ऐसी तमाम चीजें पाई जाती हैं जो गैर मुस्लिम में पाई जाती है। बल्कि अगर सही से देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक मुसलमान खिलाड़ी और एक गैर मुस्लिम खिलाड़ी में सिर्फ नाम के अलावा कोई फर्क नहीं है। तो लिहाजा हम लोगों ने ये सोचा कि ऐसे नौजवानों को जो खेल में दिलचस्पी रखते हैं और खेल कूद से जो है वाकिफ हैं, उनके लिए जो है एक मौका फराहम किया जाए, उनको जो है एक सही राह दिखाई जाए, उनके दिल में ईमान की रोशनी जलाई जाए और उन्हें जिम्मेदार शहरी और मुसलमान बनाया जाए। तो इसी गर्ज से जो है हम ये टूर्नामेंट रखे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा कि फजीलतुल शेख ने फरमाया कि जिंदगी का असल मकसद खेल कूद नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, ना कि हम खेल कूद कर अपना टाइम को जो है बर्बाद करें। लेकिन अपने आप के अंदर सेहतमंदी को कायम रखना एक अच्छे मुसलमान की अलामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताकतवर मुसलमान एक कमजोर मुसलमान से बेहतर है। और पता नहीं अल्लाह को कब हमारी जरूरत पड़े, इस्लाम को कब हमारी जरूरत पड़े। हमें जो है हर चीज से जो है एक अच्छे मुसलमान की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करने के लिए हमें जो है तैयार रहना है। तो बहरहाल तो ये मकासद के तहत हम जो है ये प्रोग्राम चला रहे हैं और इसके अंदर जो है हम इन प्रोग्राम्स के अलावा खेल कूद के अलावा जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप कायम किया है, जिसमें खिलाड़ियों को जो है बाकायदा मैसेजेस जाते हैं, दीनी मैसेजेस रोजाना जाते हैं। तकरीबन हमारा ये ग्रुप जो है सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे साथी उसके अंदर होंगे। आप लोगों को मालूम होगा हमारे फजर के दुरूस, हमारे इशा के दुरूस, जुमा के खुतबे और दीगर अच्छे पोस्ट जो है हम उनको याद दहानी दिलाते रहते हैं कि जो है किसी भी तरह जो है वो सही रास्ते पर इस्लाम की तरफ माइल हो। और उसके बाद टूर्नामेंट में भी हम ये पूरा ख्याल रखते हैं कि कौन सा खेल खेला जाए। हम जिस मुल्क में रहते हैं इस मुल्क के लिहाज से हम लोगों को जो है वही खेल अपनाना है जो यहाँ के हिसाब से जो है फिट हो। इसीलिए फुटबॉल को जो है हम लोगों ने यहाँ पर अपनाया है ताकि जो है इसके अंदर सेहतमंदी भी है और इसके अंदर वक्त भी कम लगता है। और इसके लिए जो है हमने दीनी इदारों को चुना है ताकि जो है दीनी इदारे आपस में मिले और दीनी इदारों की तरफ से ये काम चले और खिलाड़ी जो है इस दीनी इदारों की तरफ से माइल हो और वो दीनी इदारों की तरफ जो है लगे और उनकी किसी भी तरह से जो है इस्लाम से जो है दिलचस्पी बढ़ती रहे और इस्लाम से जो है उनको मोहब्बत बढ़े और दीनी इल्म हासिल करने में उनको जो है पूरी सहूलत और मदद मिल सके। और एक तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊं कि इस टूर्नामेंट का मकसद जो है ये हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। जो टीम को अल्लाह जिताए जो है वो जिताता है और जो टीम हारे वो जो है हारती है। लिहाजा ये कोई आखिरत की कामयाबी और आखिरत की नाकामयाबी नहीं है, ये बस एक खेल कूद है। तो इसको जो है इसी लिहाज से हमको देखना है।
اور اس کے لیے ایسی کوشش کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، دوسرے لوگوں کو کسی بھی طرح سے دشمنی ہو، یا پھر جیتنے کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کر جائے جس سے جو ہے ایک مسلمان کو کرنا زیبا نہیں دیتا، ایسی چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور چیز یہ بھی بتا دوں کہ ٹورنامنٹ کے لیے اسی لیے جو ہے ہم لوگوں نے کتابوں کا، دینی کتابوں کا جو ہے ہم لوگوں نے انتظام کیا ہے کہ جو بھی جیتنے والی ٹیم ہوگی اس ادارے کو 10,000 روپے کی دینی کتابیں ہمارے ادارے کی طرف سے دیے جائیں گے یا پھر آرگنائزرز کی طرف سے دیے جائیں گے، پہلا انعام ہوگا۔ اور دوسری رنرز ٹیم کی جو ہے 5,000 روپے کی دینی کتابیں ادارے کو دیے جائیں گے، نہ کہ پلیئرز کو۔ ہاں، پلیئرز کے لیے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، ان کے لیے بھی جو ہے بہت ہی اچھے اور قیمتی کتابوں کا انتظام ہے۔ گزشتہ بار ہم نے جو ہے مصحف انگریزی ترجمے میں اور اردو ترجمے میں قرآن کا ترجمہ جو ہے ہم لوگوں نے پلیئرز کو دیا تھا، اور اس بار اسی لحاظ سے جو ہے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو دنیا بھر میں جو کمپٹیشن ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو اس میں جو فرسٹ پرائز جو کتاب پرائز حاصل کی تھی فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ کی رحیق المختوم، جو انگریزی میں جو ہے دا سیریز نیکٹر ہے، اچھی موٹی خاصی کتاب ہے، قیمتی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب ہم تمام پلیئرز کو جو ہے یہ کتاب انشاءاللہ ہماری طرف سے مہیا کریں گے، تاکہ جو ہے یہ کتاب آپ کے شوکیس کے اندر زینت بن کر رہے اس کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے آپ جو ہے اس کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ہم نے یہاں تک خیال کیا ہے کہ جب ہم نے ٹیمز کے فارمز دیکھے تو ٹیمز کے فارمز کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کون کون اردو پڑھنے والے ہیں، کون کون انگریزی پڑھنے والے ہیں، اسی لحاظ سے جو ہے کتابوں کی بھی ترتیب دیے ہیں۔ تو جو ہے آپ کو جو ہے وہ کتابیں انشاءاللہ ملے گی، تو وہ کتاب جو ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ضروری ہے، اور اس کتاب کے مطالعے میں جو ہے جب سب پہلے اس کا مطالعہ کریں گے تو پہلے جو ہے ذرا بوریت محسوس ہوگی، کیونکہ وہ کتاب کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کیسی تھی، عرب کیسا تھا، یہ سب چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، بہت ہی ٹف الفاظ ہیں، تو شاید اس میں کچھ دشواری ہوگی، لیکن آپ اسے ہمت نہ ہاریں۔ ہماری اسی مسجد میں یہی شیخ حافظ عمران مدنی حفظہ اللہ کا درس ہر ہفتہ اسی کتاب پر جو ہے ہر دوسری اور چوتھی جمعہ کو جو ہے اسی کتاب پر ہوتا ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا پھر دیگر ہمارے بہت سارے علماء کرام اور سینٹرز ہیں، آپ ان سے بھی جو ہے رابطہ کر کے کچھ بھی آپ کو سمجھنا ہے تو ان سے بھی جو ہے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اللہ پر ایمان، یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کا کمپٹیشن انشاءاللہ آئندہ فروری کے 22 تاریخ کو آل انڈیا لیول پر ہونے والا ہے، اور اس کتاب کے لیے جو ہے ایک سینٹر مسجد فرقان بھی ہے، تو اسی کتاب کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سے یہ خدمت لی کہ جو کتاب اردو میں تھی اسے جو ہے رومن اردو میں ہم لوگوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے، اور وہ کتاب بھی الحمدللہ آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ فورٹریس آف مسلم، ایک مسلمان کے لیے خلا، یعنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک خلا کیا ہے، دعا ہے، تو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی ہر چیز کی رہنمائی کرنے والی ایک کتاب، چھوٹی سی کتاب حصن المسلم یعنی فورٹریس آف مسلم، یہ بھی جو ہے آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ تو یہ سب کتابیں آپ لوگوں کو اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ ایک سچے پکے اور اچھے مسلمان بنے، ذمہ دار مسلمان بنے، نہ کہ جو ہے ایسے مسلمان بنے جس سے جو ہے دنیا بیزار ہے، قوم بیزار ہے، کمیونٹی بیزار ہے، لوگ بیزار ہیں، اور سب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور دیگر باتیں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ جو ہے کپڑوں کا لحاظ، ہمارے ہر ٹورنامنٹ میں جو ہے یہ لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے شارٹس پہن کر نہیں کھیلے گے، وہ جو ہے ٹریک پینٹ پہن کر ہی کھیلنا پڑے گا ان کو، تو اس کا لحاظ رکھیں، اور اپنے گلے میں ہاتھوں میں تاگے یا پھر جو ہے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اسے جو ہے نکالنا پڑے گا۔ یہ انٹرنیشنل لیول کا رول بھی ہے تاکہ جو ہے دوسرے کھلاڑیوں کو بھی اس سے نقصان نہ پہنچے، کوئی بھاگتا ہوا آپ کے تعویذ پکڑ کے کھینچے گا، کوئی جو ہے آپ کے گلے میں جو ہے یہ ہوگا، تو اس لیے جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا بھی رول ہے، اور ہمارا بھی یہی رول ہے کہ آپ کھیلتے وقت جو ہے اپنے گلے میں اپنے ہاتھوں میں کسی بھی طرح کی تعویذ یا اس طرح کے کڑے یا کچھ طرح کی چیزیں آپ نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ناخون کو جو ہے باقاعدہ تراشتے ہوئے کلین کرتے ہوئے تاکہ کہیں آپ کا ہاتھ یا کسی دوسرے کھلاڑی کو لگ کر جو ہے اسے زخمی نہ کر دے، تو یہ سب چیزوں کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ اس کا ایک چھوٹا سا مختصر تھا جو ہے ہم لوگوں نے ایک زیراکس لیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پہنچایا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور اپنے دوستوں کو، احباب کو اور اپنی ٹیمز کو جو ہے یہ باتیں پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں انشاءاللہ
فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ ایک مجید فرقان کے خطیب بھی ہیں، چنئی میں جو ہے ان کا ایک دعوت سینٹر بھی چلتا ہے، اور جو ہے مرکز جمیعت اہل حدیث چنئی کے جو ہے چنئی کے اندر جو ہے پٹا کی جو ہے امیر بھی ہیں، اور ان کا جو ہے خطاب جو ہے انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں شروع ہوگا. آپ ان کا خطاب سننے کے بعد میں جو ہے وہ زیراکس کاپی اور نیچے انشاءاللہ ٹرافی بھی آپ کو دکھائی جائے گی اور کتابیں بھی آپ کو دکھائی جائیں گی. یہ دیکھنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے فارغ ہو سکتے ہیں. میں فضیلت الشیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب شروع کریں.